مذہبی جو رسومات ہیں وہ ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. ایک بھی اگر ہمارے مریض خدا نہ خواستہ وینٹیلیٹر پر جانا پڑا وہ کنٹرول کرنے والی بات نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شفاقت. آج ہم آپ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں جس پر ہمارے ناظرین جو دیکھنے سننے والے ہیں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہیں لوگ. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. اس طرح کی کچھ لوگ اس کو وبا کی شکل میں لے رہے ہیں اور احتیاط بھی کر رہے ہیں. بہت ساری جو لوگوں کے ذہن میں کنفیوز ہیں، آج ان کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دی ہے. عدالت نیوز اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او عدالت گروپ آف میڈیا شہرباز منیر چودھری صاحب، اور آج ہم ان سے کرونا وائرس کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے اور بڑی پیاری پیاری باتیں جو ہمارے ناظرین دیکھنے سننے والے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے ذہن کلیئر کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں یہ اسپیشلی پروگرام ترتیب دیا ہے. شہرباز صاحب خوش آمدید، آپ نے آج میں ٹائم دیا اسپیشلی. شکریہ شفاق. تو جو اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ وبا ہے یا یہ فراڈ ہے یا یہ لوگوں کے ذہن میں جو باتیں ہیں یہ ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو آج پوچھتے دعوت دی. ٹھیک ہے شفاق صاحب، بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس طرف آنا چاہوں گا کیونکہ آج کل ہر بندے کے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آج مختصر وقت میں اپنے ناظرین کو ہم جو ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں اور خصوصاً ہمارا خطہ جو کشمیر ہے اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم نے آگے جا کے فیوچر میں اس کی پلاننگ کیا کرنی. دیکھیں شفاقت صاحب، جو کرونا ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ابتدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے. بیسکلی ایک عالمی وبا ہے اور یہ کوئی چونکہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ عالمی وبا فرسٹ ٹائم آئی ہے، لیکن اگر ہم ماضی کی طرف جائیں گے تو یہ عالمی وباؤں کا ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے، ہر 100 سال کے بعد یہ حسن اتفاق ہے، قدرت کا نظام ہے. جس راز کو نہ آپ پہنچ سکتے ہیں نہ میں پہنچ سکتا ہوں. انسانی ذہن جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے. یہ ایک عالمی جو یہ وبا ہے کرونا، اس کا ایک تسلسل ہے اور ہر 100 سال کے بعد دنیا میں ایک ایسی وبا آئی ہے کہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو جو ہے وہ اپنی آغوش میں لے لیا ہے. اب یہ ہو گیا جی کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور اس سے پہلے 100 سال پہلے ٹیکنالوجی اتنی تیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اب جو ٹیکنالوجی بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. بالکل کچھ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، 100% ایسا نہیں ہے. کرونا ایک وبا موجود ہے اور وہ کس قدر ہے وہ بھی ہم آگے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو ہے وہ اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ ایک بات یہاں پر ہم روزمرہ جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز بھی جو ہے نا وہ اپنے آ کے ویڈیو پیغام دے رہے ہیں. اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز کے کہنا یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو لائٹ لے رہے ہیں، ان پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، SOPs کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے بہت زیادہ. دیکھیں شفاقت، اس میں یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے بات ہوئی کہ میں نے جب ریسرچ کی تو اس میں بہت زیادہ ایسی جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ یورپ میں جو ڈاکٹر ہیں یا کبھی کچھ سوشل میڈیا پہ کسی اسپتال عملے کی جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ کرونا مذاق ہے، کرونا کچھ نہیں ہے، کرونا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ اس حوالے سے پھر شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خصوصاً پاکستان کے بے شمار ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں پہ لوگ بالکل کوئی پابندی نہیں کر رہے اور اس چیز کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں. ہم نے آج جو ہماری جہاں تک استطاعت ہے اس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ کرونا ایک وبا موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کس قدر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے دیکھیں ایک سکس سینسر ہے ہر انسان کا، اس نے خود سے بھی اندازہ لگانا ہے. وبا موجود ہے، بالکل اس سے اموات بھی ہو رہی ہیں، بالکل ہو رہی. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور بھی حقیقت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وبا کو لے کے عالمی سطح پر ہائپ بھی کریٹ کیا گیا ہے. بالکل یہ ہائپ بھی کریٹ کیا گیا ہے اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اضافی بھی شامل کی گئی ہیں کیونکہ عالمی سطح پر بالکل بلنڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بے شمار مسائل موجود ہیں، بڑے بڑے عالمی ڈرامے کیے گئے،
ان کا عنصر بھی اس چیز میں موجود ہے، لیکن یہ وبا موجود ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر ہر صورت اپنانی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر جہاں تک ہے شہباز صاحب کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ احتیاط مذہبی لحاظ سے بھی ہمیں جو مساجد میں جیسے ہمیں ایس او پیز کے تحت ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے اندر بھی سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، اور اس پہ بھی بہت زیادہ اختلافات جا رہے، لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہے نا سوشل ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں ایک صف میں برابر لوگ کھڑے ہوں، اور اس پہ احتیاط، تو اس والے سے کیا کہتے ہیں آپ تھوڑا سا؟ دیکھیں اس میں بڑی ہی کلیئر بات ہے اشفاق صاحب، جس بندے کا اعتقاد اپنے مذہب پر نہیں ہے، جس کو اپنے خالق پر، اپنے مالک پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جس کا اعتقاد نہیں ہے، وہ صاحب رائے نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ذاتی یہ اوپینین ہے کہ عالمی وبا موجود ہے، اس میں جتنے ایس او پیز ملکوں نے بنائے ہیں، احتیاطی تدابیر اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن مذہب کے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ جب مسجد ایک امن کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے جی کہ باجماعت آپ نماز ادا کریں، تو ہم باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں طریقہ کار سے۔ لیکن کچھ ایس او پیز ایسے ہیں کہ جو بالکل نقصان دہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ماسک لگانا، ٹھیک ہے، ماسک لگانا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی علماء کرام آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ماسک نہ لگائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وبا موجود ہو یا نہ ہو، کرونا وبا سے پہلے بھی لوگ جو ہیں جب بازاروں میں جاتے تھے وہاں پہ ماسک یوز کرتے تھے، کیونکہ پولوشن اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ماسک لگانا کوئی جرم نہیں ہے، ایس او پی پر ہر صورت عمل کرنا چاہیے، لیکن مذہبی معاملے میں نماز باجماعت ادا کرنا اور باقی جو چیزیں ہیں اس پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مذہبی جو رسومات ہیں وہ ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ایک مثال وہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو کرونا مریض کے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان جنازوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ چند لوگ جو ہے وہ جنازہ پڑھتے ہیں، 8-10۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب حکومتی ایوانوں میں جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کے اور سوشل ڈسٹنس کو ختم کر کے آپ میٹنگز کرتے ہیں اور اس کے بعد فوٹو سیشن کرتے ہیں، اس وقت کرونا کدھر ہوتا ہے؟ جنازے کا جو باجماعت ادا کرنے کا طریقہ کار انہوں نے کیا ہے، میرا اس پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ایک جو ہے کہ اس کے طریقہ علاج مختلف لوگ جو بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، ڈاکٹرز بھی، حکیم بھی، اور جو مختلف اس طرح کی رکھنے والے لوگ ہیں، جب وہ احتیاطی تدابیر بھی ساتھ اور علاج بھی بتا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا جی کہ لیمو کا کہوا پئیں، کوئی کہہ رہا جی کہ پیاز کھائیں کچھ، لیکن ثنا مکی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا لوگ علماء کرام بھی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس کا طریقہ؟ دیکھیں شفاقت، یہ بڑی زبردست آپ نے پوائنٹ کیا ہے، مجھے بھی کافی سارے فون آتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی لوگوں کے پیغامات آتے ہیں جی کہ اس حوالے سے جو ہے بتائیں۔ ایک تو بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس 2 ہی سچی چیزیں رہ گئی ہیں، قرآن پاک اور حدیث نبوی۔ جی بالکل۔ تو طب نبوی میں جب ثنا مکی کا آ گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اگر مردے کا علاج ہوتا تو ثنا مکی میں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اگر کلونجی سے زیادہ ثنا مکی کے بارے میں حدیث پاک جو ہے وہ اس کی رینکنگ زیادہ ہے، تو اس حوالے سے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آگے ہے کہ دیکھیں ثنا مکی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ طریقہ کار بھی ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، وہ کس موسم میں کس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے، تو اس میں ثنا مکی کا کوئی قصور ہے یا جو علماء کرام یا حکیم بتا رہے ہیں ان کا کوئی قصور ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو میرپور کے ہی ہمارے ایک حکیم صاحب انگلینڈ میں موجود ہیں، تو پہلی دفعہ جب انہوں نے ثنا مکی کے حوالے سے بیان کیا تو وہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ ثنا مکی کے حوالے سے کوئی علاج آ گیا، لیکن ان کی مخالفت میں بھی بہت سے لوگ آ گئے کہ ثنا مکی کے جو ہے وہ نقصانات یہ ہیں۔ اس کے اگینسٹ ان حکیم صاحب نے دوبارہ اپنا ایک پیغام بھیجا کہ ثنا مکی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، طریقہ استعمال کس مقدار میں کرنا ہے، کس موسم میں کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں بلا وجہ
ہر بات کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ایک بات ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا, سوشل میڈیا ہمیں استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہے, تو سوشل میڈیا پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات آپ نے کر دی ہے تو میں نے ہر صورت اس کی مخالفت کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ اپنے دیکھنے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو رواج ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ سماجی رابطے, بالکل صحیح بات, رابطوں کو بحال کرنا ہے اور عوام کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آنا. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو سماجی رابطے ہیں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے رویوں پہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. تو ثنا مکی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ثنا مکی کے علاوہ بھی جو لوگ دیسی نسخے بتاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ان کو استعمال کرنے میں, کیونکہ ان میں سے کسی بھی چیز کا نقصان نہیں ہے. نیمبو, ادرک, ان چیزوں کے کاوے آپ استعمال کریں گے تو یہ ساری آپ کی ول پاور جو ہے ان کو مضبوط کریں گے. تو انسان کی اپنی جو ول پاور ہے, امیون سسٹم ہے, وہ اگر اسٹرانگ ہوگا تو وہ بیماری سے لڑنے کے لیے بالکل بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بالکل. شہرباز صاحب, ہم اپنی جو ضلعی انتظامیہ ہے ہماری میر پر کی, انہوں نے کچھ SOPs جاری کیے ہیں جو پورے آزاد کشمیر میں ہیں, لیکن ہم اپنی ضلع کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم, جو ہمارے عوام ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کس طرح کیا جائے اور کس حد تک فائدہ مند ہے ان کے لیے؟ بالکل شفاقت, آپ خود فیلڈ میں رہے اور آپ 8-10 جو ہماری ٹیم کے ممبر ہیں, جب کرونا آیا تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ عدالت گروپ آف میڈیا کے لوگوں نے جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آ کے کام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے. اب یہ ہے کہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے, دیکھیں جو میں نے قریب سے ہو کے دیکھا وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. ٹھیک ہے, ان پہ پورا بوجھ ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ پورا بوجھ ہے. ہم ان کو گائے بگائے میڈیا کے پلیٹ فارم سے تنقید بھی کرتے ہیں, اور تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کی فلاح کے لیے اصلاح کی جائے. ٹھیک ہے, ادروائز جو SOP بنائے جا رہے ہیں بالکل ان پر عمل ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے. اور جو ہم بطور میڈیا یہ بات دیکھتے ہیں, آپ کی تجاویز جو ہماری میٹنگز جو ہے وہ ڈیلی بیس پر ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے جو تجاویز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہتر تجاویز ہم ضلعی انتظامیہ کو دیتے ہیں وہ کھلے دل سے ان کو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. بالکل. شہرباز صاحب, اس وقت جو موجودہ نمبرز ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے دن بدن بڑھ رہے ہیں, اور یہ پچھلے 8 سے 10 دنوں میں تعداد خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. آزاد کشمیر میں اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پوزیشن ہے؟ مریضوں کی تعداد تو تقریباً 480 کے لگ بھگ مریض ہو چکے ہیں ابھی تک جو ڈکلیئر ہو چکے ہیں. بالکل. تو آنے والے دنوں میں یہ نمبرز ابھی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں بالکل فوری طور پر اس پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سخت عمل اختیار کرنا چاہیے. گورنمنٹ اپنی جگہ موجود ہے. اگر وہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس ایک غریب طبقہ بھی موجود ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور بالکل ان کے مسائل کو مد. دوسرا ایسے ہی ہے کہ 500 کے قریب جو ہے وہ مریض ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی جو خطرناک ایک بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کچھ تو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ہر بندہ اس کو جو ہے وہ بآسانی انفارمیشن شیئر ہو جاتی ہے. جو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں شفاقت صاحب کہ ابھی جو دور آنے والا ہے کہ خدا نخواستہ ابھی اگر ہمارے مریض خدا نخواستہ وینٹیلیٹر پر جانا پڑا, ٹھیک ہے, تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ کنٹرول کرنے والی بات نہیں ہوگی. آزاد کشمیر میں الحمدللہ ابھی تک ضرورت پیش نہیں آئی, اور اگر پیش آئی تو پاکستان کا جو آج کی جو میری تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جب کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے تو اس میں جو CEO ہیں ہیلتھ کمیشن پنجاب کے, ان سے میری بات ہوئی تو وہاں سے یہ پتہ چلا جی کہ اسلام آباد میں وینٹیلیٹر پہ ایک مریض کا جو خرچہ ہے وہ 2 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, ایک دن کا خرچہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پنجاب میں یہ جو وینٹیلیٹر کا خرچہ ہے وہ ہے ایک دن کا 50,000. ٹھیک ہے. جس میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کے اخراجات, دیگر اخراجات جو ہے وہ روم رینٹ یا کھانے پینے کے اخراجات وہ اس کے علاوہ ہیں. اور پاکستان میں راؤنڈ اباؤٹ 14 لاکھ روپے ایک مریض پہ خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے, 2-3 ہفتے کا اگر وہ وینٹیلیٹر پہ 2 ہفتے اگر وہ رہتا ہے کوارنٹائن, بالکل وینٹیلیٹر پہ اگر اس کو جو ہے وہ شفٹ کرنا. پاکستان میں جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے بہت سے نئے کاروبار بھی آ گئے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں اگر پنجاب میں 127 موجود ہیں وینٹیلیٹر. ٹھیک ہے, اور مریض جو ہیں وہ بھی اس کے لگ بھگ ہی ہیں.
ٹھیک ہے بالکل. تو اس حوالے سے اگر خدا نخواستہ مریض بڑھتے ہیں تو اسپتالوں کے ریٹ بھی زیادہ ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ابھی تک آزاد کشمیر میں تو ایسی صورتحال نہیں ہوئی. تو میری ریکویسٹ ہوگی اپنی عوام سے بھی کہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے. آپ اس شش و پنج میں نہ پڑیں کہ کرونا وبا موجود ہے یا نہیں موجود. اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پھر بھی فائدہ مند ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, پھر بھی فائدہ مند ہے, اس میں نقصان نہیں ہے. شہباز صاحب اس کو ایک پروگرام کو ہم اب کلوز کرتے ہیں. تو ایک جو یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار آپ کی نظر میں یہ ہے کہ جو عوام کے لیے کیا میسج ہے کہ جو یہ بڑھ رہا ہے ابھی انٹری پوائنٹس بھی کھل چکے ہیں. دان گلی والا پوائنٹ بھی کھلا ہوا ہے, منگلا والا بھی, علی بیگ والا بھی. پنجاب سے جو لوگ آ رہے ہیں, ملازمت پیشہ لوگ ہیں, کچھ مزدور ہیں جو پنجاب گئے ہوئے تھے ابھی واپس آ رہے ہیں. تو خدا نخواستہ پنجاب میں جس طرح کے نمبر بہت زیادہ ہیں اس وقت, 30-40 ہزار سے زیادہ مریض پنجاب میں موجود ہیں. تو جو لوگ آ رہے ہیں ان سے کس طرح ہم, اللہ نہ کرے کوئی جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں یا ہوں گے آنے والے دنوں میں, کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ منگلا انٹری پوائنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں بالکل میں یہ اس حوالے سے یہ حکومت آزاد کشمیر کا جو پہلا اقدام تھا سخت لاک ڈاؤن کا, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی. ابھی چونکہ گورنمنٹ پہ بھی پریشر تھا کہ آپ لاک ڈاؤن کو ختم کریں, عوام کے لیے کوئی سہولیات بھی نہیں ہیں, لوگ جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ مر رہے ہیں. تو اس حوالے سے انٹری پوائنٹ بھی کھول دیے گئے ہیں, لاک ڈاؤن میں جو نرمی کر دی گئی ہے. تو اس کو اگر فل فور کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ بھی, میرا جو انفارمیشن ہے کہ مظفر آباد میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے اور اگر انٹری پوائنٹ کو سخت کیا جائے. لیکن اس سے بھی زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں, ماسک لگاتے ہیں اور باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک اس وبا سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. بالکل یہ بات ہے. بہت شکریہ شہباز صاحب, آج آپ نے میں ٹائم دیا اور ہمارے جو دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں. ناظرین, جو عدالت نیوز کی ویورشپ ہے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی ملتا ہے. تو ہم اپنے دیکھنے سننے والے ناظرین کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا. شہباز صاحب کو آج میں نے اسپیشلی دعوت دی تھی. ہماری ٹیم ہمہ وقت فیلڈ میں موجود اپنے ناظرین کو اپنے نئے نئے پروگرامز ہم دکھاتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے فیلڈ میں بھرپور کام کیا. ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں, عدالت نیوز کی ٹیم ہے جو پورے آزاد کشمیر میں ہماری ٹیم جو ہے الحمدللہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے جو دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے اور جو آج شہباز صاحب نے بڑی مفید باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کیا جائے. خود بھی بچیں اور اپنے خاندان, اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچائیں اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں. کرونا وائرس ایک وبا ہے, یقیناً یہ خطرناک بھی ہے, جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگیوں کو محفوظ رکھا جا سکے. اپنے میزبان راجہ اشفاقت کو اور آج شہباز صاحب نے ہمیں جو ٹائم دیا ان کو بھی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.